عمران خان صاحب نے اس میں شرکت بھی نہیں کی. تو جو طریقہ کار گورنمنٹ کا ہے اس سے تو یہ حل ہونے والا نہیں ہے، یہ کلیئر ہے. اس سے پہلے بھی اختلاف ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی میں، اور اس سے پہلے بھی جب ناموس رسالت کا اور خاص کر جو تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیا گیا تو وزیر خارجہ اور عمران خان صاحب کے دو الگ الگ بیان تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، جو پاکستان کوشش کر رہا ہے، خاص کر شاہ محمود قریشی صاحب جو اس ٹائم ترکی کے دورے میں ہیں، فلسطین کے لیے جو جتنی کوشش کر رہے ہیں، نیک نیتی سے کوشش کر رہے ہیں، کیا پاکستان اتنی ہی کوشش کر سکتا ہے یا اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا شاہ محمود قریشی عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر کر رہے ہیں، یا اس میں عمران خان صاحب کی بھی مرضی ہے یا عمران خان صاحب کی بھی خواہش ہے؟ اس کے اوپر آج بات کرنی ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب میں جو تضاد ہے وہ واضح نظر آنا شروع ہو گیا ہے. کہ ہم یہ کہتے تو ہیں کہ یار پوری امت مسلمہ کو اکٹھا ہونا چاہیے فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے یا ناموس رسالت کے لیے. تو سب سے پہلے ہم یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا پاکستانی اکٹھے ہیں کشمیر کے مسئلے پہ، یا ناموس کے مسئلے پہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو. تو سب سے پہلے ہم پاکستانیوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، اس کے بعد ہم یہ کسی سے شکوہ کر سکتے ہیں کہ یار دوسرے ملکوں کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے. تو دوستو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس ٹائم شاہ محمود قریشی ترکی کے دورے پہ ہیں، تو اس نے وہاں ترکی کا وزیر خارجہ اور شاہ محمود قریشی صاحب اور انڈونیشیا کا وزیر خارجہ، انہوں نے جانا تھا نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں، مسئلہ فلسطین کے لیے آواز اٹھانی تھی. تو یہ اس لیے رک گئے ہیں کیونکہ انہوں نے چاہا کہ بھئی چلو فلسطین کا جو وزیر خارجہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ چلا جائے، لیکن وہ ابھی کنفرم نہیں ہو رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے شاہ محمود قریشی نے ایک میڈیا میں بات کیا ہے کہ بھئی وہ جو فلسطین کا وزیر خارجہ ہے اس کے جانے میں تھوڑی رکاوٹ پیش آ رہی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا لیٹ ہو رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائے. یہ تو کنفرم ہو گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی چلے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ صرف 3 ملک ہیں، انڈونیشیا، ترکی اور پاکستان. لیکن جب وہ جا رہے تھے کل، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو معاون خصوصی ہیں مولانا طاہر اشرفی صاحب، جب اس سے کامران شاہد نے سوال کیا کہ بھائی کیا آپ لوگوں کو OIC کا پلیٹ فارم استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا؟ 57 جو اسلامی ملک ہیں، اگر وہ جاتے ایک مشاورت سے جاتے تو کچھ پیغام بھی الگ تھا. کیا OIC کی طرف سے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی؟ تو اس کے جواب میں طاہر اشرفی صاحب نے کیا کہا ہے وہ ویڈیو سنو، پھر آگے آپ لوگوں کو کنفرم ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا. پھر آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ کیا عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے راستے الگ تو نہیں ہیں. وہ سب سے پہلے ویڈیو سنو. کسی کا پلیٹ فارم کافی نہیں ہے جو فلسطین کے سفیر، ٹرکی کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے جو وزیر خارجہ ان کو جانا پڑ رہا ہے ٹرکی، اور OIC کا پلیٹ فارم یوز نہیں کر رہے مسلمان کنٹریز، یہ والی جو ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا OIC کا ہی پلیٹ فارم ہے. ایک بات یاد رکھیے کامران بھائی، پاکستان OIC کے پلیٹ فارم پہ ہی کھڑا ہے. OIC سے نہ ہم دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ کسی ایسے عمل کا پاکستان حصہ ہے، نہ ہو سکتا ہے کہ جو OIC کے مد مقابل ہو. یہ باہمی مشاورت سے ہو رہا ہے. پرسوں رات جو ہے ہمارے تو ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ مولانا طاہر اشرفی صاحب نے کیا کہا ہے کہ بھائی ہم OIC سے الگ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم جو بھی فیصلہ کریں گے OIC کے تعاون سے کریں گے، اس کی مشاورت سے کریں گے. اور OIC کا جو OIC کو ہیڈ کر رہا ہے وہ محمد بن سلمان کر رہا ہے، یعنی کہ سعودی عرب کر رہا ہے. اس لیے OIC سے الگ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی سوال یہ ہوتا ہے کہ OIC کا جو بیانیہ تھا، مشترکہ بیانیہ جاری کیا، تو انہوں نے صرف 3 چیز کے اوپر زور دیا کہ بھئی نمبر 1 ہم مذمت کرتے ہیں، نمبر 2 ہم اقوام متحدہ سے، عالمی برادری سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ بہت جلد حل کرے، اور ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ معاون خصوصی ہے عمران خان صاحب کا، اور اس نے کہا ہے کہ ہم OIC کے الگ نہیں جا سکتے، اور وہ بالکل چلا گیا ہے. OIC کا ذکر بھی نہیں ہے. شاہ محمود قریشی علیحدہ چلا گیا، اور اس کے ساتھ صرف ترکی اور انڈونیشیا کا وزیر خارجہ جا رہا ہے. اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب یہ فلسطین کے حق میں قرارداد جمع کرائی گئی 2 دن پہلے، تو اس ٹائم عمران خان صاحب نے اس میں شرکت بھی نہیں کی. پوری اپوزیشن اور وفاقی حکومت یہ متفق تھے قرارداد کے اوپر، متفقہ طور پر یہ قرارداد پیش کی گئی، اور اس کو
یعنی کہ منظور کیا گیا، لیکن عمران خان صاحب موجود نہیں تھے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب ناموس رسالت کا مسئلہ تھا تو اس ٹائم بھی یعنی کہ ناموس رسالت سے زیادہ اہم تو دنیا کا کوئی کام ہو بھی نہیں سکتا ہے، تو اس میں 2 بار اس کے اوپر بحث ہوئی، تو دونوں بار عمران خان صاحب نہیں گئے۔ عمران خان صاحب کیوں نہیں گئے؟ ناموس رسالت کا جو مسئلہ تھا اس میں بھی نہیں گئے، اور ابھی جو فلسطین کے مسئلے پہ پوری امت کا جو مسئلہ تھا، مسلمانوں کا مسئلہ تھا، اس میں عمران خان صاحب نہیں گئے۔ تو اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر چلے گئے شام قریشی؟ ہاں، اگر عمران خان صاحب کی مرضی سے گئے ہیں، اس کی خواہش سے گئے ہیں، تو پھر طاہر اشرفی صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم OIC کے سے باہر نہیں جا سکتے، ہم OIC کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم سعودیہ سے کیسے الگ ہو جائیں؟ یہ تو سامنے نظر ہو رہا ہے، الگ ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی اختلاف ہے عمران خان اور شام قریشی میں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شام قریشی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ بھائی جو 370 ہے کشمیر کا مسئلہ، وہ اتنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے دوسرے دن عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ بھئی ہم جو کشمیر نے انڈیا نے 370 ختم کیا ہے اور A35 ختم کیا ہے، جب تک وہ بحال نہیں کرتا ہے ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں کر سکتے، ہم اس کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کر سکتے۔ تو وزیر خارجہ اور عمران خان صاحب کے 2 الگ الگ بیان تھے کشمیر کے اوپر، مسئلہ کشمیر کے اوپر واضح الگ بیان تھے۔ ابھی جو فلسطین کا مسئلہ ہے تو عمران خان صاحب اسمبلی میں بھی نہیں جاتے اور OIC سے الگ ہو گئے، لیکن جو اشرفی صاحب ہے وہ کیا کہتا ہے کہ بھئی ہم OIC سے الگ نہیں جا سکتے، جو OIC کا اجلاس ہے اس میں جو فیصلہ ہوا ہے ہم اس سے الگ نہیں جا سکتے، ہم نہیں سوچ سکتے، حالانکہ شام قریشی چلے گئے ہیں۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ جب ہمارے خود حکمران، ہمارے وزراء، ہمارے ادارے آپے میں اس چیز میں متفق نہیں ہوں گے تو وہ کیا فلسطین کے لیے کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کیا فلسطین کے لیے امداد بھیجنا ان کے لیے مدد ہے؟ کیا جو بچے شہید ہو رہے ہیں وہ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ کس کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ تو وہ امداد کے لیے تو نہیں کر رہے۔ امداد تو چائنا بھی بھیج سکتا ہے، کوئی نان مسلم کسی بھی ملک میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو سب لوگ امداد بھیجتے ہیں۔ امداد تو ایز اے انسانیت کوئی بھی بھیج سکتا ہے۔ ایز اے انسانیت تو چائنا نے بھی بیان دیا فلسطین کے حق میں، روس نے بھی بیان دیا، کئی یورپی مالک نے بھی فلسطین کے حق میں۔ تو صرف بیان دینے سے یا جمعے والے دن کھڑے ہو کے احتجاج کرنے سے، جیسے کشمیر کے لیے احتجاج ہوا، یہ تو کافی نہیں ہے نا۔ احتجاج کرنا، مذمت کرنا، یعنی کہ سفارتی لیول پہ آواز اٹھانا، اس کے لیے کشمیر اس کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر اقوام متحدہ یا یورپی یونین یہ مسئلہ حل کرنا چاہتی تو وہ سامنے بربریت کر رہے ہیں، امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، وہ کیوں نہیں نکال دے؟ تو میرے خیال ہے اس ٹائم پاکستان کو اس مذمتی بیانات سے بڑھ کر آگے جانا چاہیے، لیکن اس میں کیا کریں کہ 2 وزیر اعظم اور عمران خان صاحب میں بھی واضح تضاد نظر آ رہا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جب ناموس رسالت کا اور خاص کر جو تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اس کا جو مطالبہ تھا کہ بھئی فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے لیے آپ قرارداد جمع کرائیں، تو عمران خان صاحب اور شیخ رشید نے پارلیمنٹ میں نہیں گئے۔ اتنا ضروری جو قرارداد تھی، اتنی ضروری بحث تھی، اس میں پہلے دن عمران خان صاحب اور شیخ رشید نہیں گئے، جو دونوں ماسٹر مائنڈ تھے تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگانے کے، کالعدم قرار دینے میں جو پیش تھے، وہ دونوں نہیں گئے ناموس رسالت کے مسئلے کے اوپر۔ اس کے بعد جب جمعے والے دن 2 دن کے بعد جمعے کے لیے اعلان کیا گیا کہ جمعے والے دن بحث ہوگی، تو پھر اسد قیصر صاحب جو سپیکر ہیں وہ نہیں گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا کرتے ہیں کہ یہ اس میں پاکستان کی حکومت سیریس نہیں ہے، نہ وہ فلسطین کے مسئلے پہ سیریس ہے، اور نہ وہ کشمیر کے مسئلے پہ سیریس ہے، اور نہ وہ ناموس رسالت کے مسئلے پہ سیریس ہے۔ جس طریقے سے اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ہم فلسطین کا مسئلہ حل کریں گے یا ناموس رسالت کا مسئلہ حل کریں گے یا کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے، تو جو طریقہ کار گورنمنٹ کا ہے اس سے تو یہ حل ہونے والا نہیں ہے، یہ کلیئر ہے۔ جو جیسے ایک عام آدمی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نہ کشمیر کا مسئلہ، نہ فلسطین کا مسئلہ اور نہ ناموس رسالت کا مسئلہ سفارتی لیول پہ حل ہونے والا ہے، نہ یعنی مذمت پہ حل ہونے والا ہے، نہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے حل ہونے والا ہے۔ تو کیا ہمارے حکمرانوں کو یہ معلوم نہیں ہے OIC میں کیا فیصلہ ہوا؟ OIC نے واضح کہہ دیا تھا کہ بھئی ہم نہیں ہیں، ہم صرف مذمت کر سکتے ہیں، ہم صرف احتجاج کر سکتے ہیں، ہم صرف نعرے لگا سکتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں،
یہ تو بچے بچے کو معلوم ہے کہ اس ٹائم OIC کا جو ہیڈ کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ سعودیہ کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ فلسطین میں کرا بھی سعودیہ رہا ہے، سعودیہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس میں سعودیہ کا پورا کردار ہے فلسطین اسرائیل کو سپورٹ کرنا، امریکہ کو سپورٹ کرنا۔ UAE نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا اور سعودیہ نے پورے رستے ہموار کر لیے، بس اس نے صرف آفیشلی اعلان کرنا ہے کہ میں نے بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ تو جو لوگ اسرائیل کے لیے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں تو وہ کیا اسرائیل کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ کم از کم میں تو یہ جو پاکستان کر رہا ہے فلسطین کے لیے، کم از کم میں تو اس کے اوپر مطمئن نہیں ہوں۔ باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔